حسین امیر و نعم الامیر، اور ان سے بڑھ کر دنیا میں آج کوئی امیر نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہو لمعۃ کالسراج المنیر، ان کے لیے ایسی چمک دمک ہے جیسے چاند و سورج میں چمک دمک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یزیدیوں سے پکار کر کہتے ہیں اے بدبختو، اگر تمہارے اندر خون آل رسول کی پیاس ہے تو تم میں جو سب سے بہادر ہو اسے میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ کئی ایک آئے، لیکن غلام حسین کی شمشیر آبدار چلتی رہی، پشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، کئی سینکڑوں یزیدیوں کو فینار جہنم کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کی باگ موڑتے ہیں، سامنے نئی نویلی دلہن اور بوڑھی ماں اپنے لال کی جواں مردی کے جوہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ماں کے قریب جاتے ہیں، ماں کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں ماں خوش ہو گئی۔ ماں اپنے لال کا ماتھا چومتی ہے، پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے میرے لال میں تجھ سے خوش ہو گئی، لیکن میری خوشی کی انتہا تو اس وقت ہوگی جب تیرا یہ سر نبی کے لال کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ اتنا سننا تھا۔ وہب بن عبداللہ قلبی اپنے گھوڑے کی باغ کو پھر موڑتے ہیں، پھر میدان کارزار میں آتے ہیں۔ اب کسی یزیدی میں ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر مقابلہ کرتا۔ حسینی کچھار کا یہ شیر خود آگے بڑھ کر لشکر پر حملہ بول دیتا ہے، ہلہ بول دیتا ہے، جس طرف جاتا ہے لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ یزیدی چاروں طرف سے گھیر کر اتنے تیر برساتے ہیں کہ نبی کا یہ غلام گھوڑے سے نیچے آتا ہے۔ ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، وہب بن عبداللہ کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے اور گیند کی طرح حسین کی طرف اچھال دیتا ہے۔ جیسے ہی نورانی چہرہ حسین کے خیمے کی طرف آیا، ممتا کی ماری ماں آگے بڑھتی ہے، اپنے لال کے کٹے ہوئے سر کو اپنی گود میں لیتی ہے، اس کی زلفوں کو سوارتی ہے، اس کے چہرے پر گرد و غبار صاف کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے میرے لال اللہ گواہ ہے کہ تیری ماں آج تجھ سے راضی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ماں اپنی بہو کے ہاتھ میں سر دیتی ہے اور فرماتی ہے بہو تیرا سرتاج، تیرا شوہر جنتی دولہا بن چکا ہے۔ وہ بیوی سرے شوہر کو، اپنے شوہر کے سر کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، زبان پر سختہ طاری ہو جاتا ہے، بے ساختہ ایک چیخ نکلتی ہے اور اس کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اسی طرح سے جتنے حسین اعظم علیہ السلام کے جانثار تھے، یکے بعد دیگرے سب بارگاہ حسینی میں قربان ہو گئے، اور یہ 50 کے قریب لوگ تھے۔ اب شہزادگان مصطفیٰ بچے ہیں۔ کربلا کے جانثاروں کی یہ خصوصیت ہے کہ جب تک کہ ان میں سے ایک بھی زندہ رہا، کسی آل رسول کو انہوں نے میدان میں جانے نہیں دیا، بلکہ عرض کرتے تھے آقا جب تک کہ ہم موجود ہیں آپ کا کوئی شہزادہ میدان کارزار میں نہیں جائے گا۔ بڑھ بڑھ کر داد شجاعت دیتے تھے۔ حور بن یزید ریاحی جس نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا، کوفے کا نامی گرامی پہلوان تھا، ایک کونے میں سختے کے عالم میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر مایوسی، گھبراہٹ اور فکر مندی کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس کے بھائی مصعب نے دیکھا، قریب جاتا ہے، اے میرے بھائی حر، آج تک میں نے آپ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا ہے، یہ مارکا تو کچھ نہیں ہے، آپ نے اس سے بھی بڑے خوریز میدان کھیلے ہیں لیکن کبھی آپ خوف زدہ نہیں ہوئے ہیں، آج کیا بات ہے؟ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کا نور اڑا ہوا ہے۔ حر کہتا ہے بھائی آج کی جنگ انوکھی جنگ ہے، میں کبھی جنگ سے ڈرتا نہیں ہوں، میں نے بڑے بڑے مارکے کیے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو میں نے خاک و خون میں ملایا ہے، بڑے بڑے میدانوں کو میں نے سر کیا ہے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، میں بیچ میں کھڑا ہوں۔ جنت مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، جہنم مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حسین کی قدموں میں قربان ہونا یہ جنت ہے اور حسین سے جنگ کرنا یہ جہنم ہے۔ اور پھر
اچانک اس کے ارادے تبدیل ہو جاتے ہیں. گھوڑے کی باگ گھوڑے کو ایڑ دے کر امام عالی مقام کے قدموں میں آ جاتا ہے. حور بن یزید ریاحی امام حسین کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے, رو رو کر عرض کرتا ہے, امام میں ہی وہ کمبخت ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا, لیکن اے امام مجھے معلوم نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی. مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں. اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں پہلے ہی آپ کا راستہ نہ روکتا. لیکن اے امام مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے اور اب میں اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. امام عالی مقام نے اسے قدموں سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا, حر اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. سبحان اللہ. پھر امام حسین سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت لے کر حور بن یزید ریاحی ہاتھ میں شمشیر آبدار لے کر میدان کارزار میں آتے ہیں. عمر ابن سعد نے دیکھا کہ اس کا بہت بڑا سپہ سالار ہاتھ سے نکل گیا, تو اس نے چاہا کہ کسی کو بھیجے کہ حور بن یزید ریاحی کو سمجھا کر واپس لے آئے. اتنے میں حور بن یزید ریاحی کا چھوٹا بھائی جس کا نام مصعب بن یزید ریاحی تھا آگے بڑھتا ہے. عمر ابن سعد نے سوچا کہ شاید وہ اپنے بھائی کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہے, لیکن مصعب بن یزید ریاحی اپنے بھائی کے قریب جا کر کہتا ہے, بھائی تو نے تو میری آنکھیں کھول دی ہے, مجھے بھی جہنم سے نکال دیا ہے, اب میں بھی تیرے ساتھ اپنی جان کو حسین کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے آیا. سبحان اللہ. اور دونوں بھائی گروہ اشقیاء سے لڑنے لگتے ہیں. بے شمار لوگوں کو فنار جہنم کرنے کے بعد جب حور کی لاش زمین پر آتی ہے, امام عالی مقام اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں, اپنے جانثار حور کی لاش کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں اور خیمے اطہر میں لاتے ہیں. تمام آوان و انصار شہید ہو چکے ہیں. اب امام عالی مقام جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے, کیا دیکھا کہ نگاہوں کے سامنے حضرت امام قاسم کھڑے ہیں. یہ امام قاسم کون ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند ارجمند ہیں. امام حسن کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, حضرت امام قاسم, حضرت عبداللہ, حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان. 19 سال کی عمر ہے. امام عالی مقام سے عرض کرتے ہیں, چچا جان اب اجازت دیجئے تاکہ میں بھی آپ کے قدموں میں جان قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر لوں. اللہ اکبر. امام عالی مقام نے فرمایا, بیٹا حسن, بیٹا قاسم, تم تو میرے بھائی حسن کی آخری یادگار ہو. جب بھائی کی یاد آتی ہے میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتا ہوں. تم خیمے کے اندر چلے جاؤ, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. امام قاسم مایوس ہو جاتے ہیں, خیمے کے اندر جاتے ہیں تاکہ اپنی پھوپھی جان سے اجازت لیں. اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ والد محترم نے وصال کے وقت ایک تعویذ پہنایا تھا اور فرمایا تھا, بیٹا جب مشکل ترین وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا, اس میں جو لکھا ہو اس پر عمل کرنا. امام قاسم کو یاد آتا ہے کہ آج سے بڑی مصیبت اور کون سی ہو سکتی ہے. انہوں نے فوراً تعویذ کو کھولا. اس تعویذ میں لکھا ہوا تھا, امام حسن علیہ السلام نے لکھا تھا, اے میرے بیٹے قاسم, جب میرے بھائی حسین پر ظلم و ستم کے بادل چھا جائیں تو تم اپنی جان کو میرے بھائی کے قدموں میں قربان کر دینا. خوشی سے مچل جاتے ہیں. اس تعویذ کی تحریر کو لے کر امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں, آپ چچا جان آپ اجازت دو یا نہ دو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, میرے والد مجھے پہلے ہی اجازت دے چکے ہیں. اس تعویذ میں امام حسن مجتبیٰ نے لکھا ہے کہ قاسم اپنی جان میرے بھائی حسین کے قدموں میں قربان کر دے. امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں, اپنے پیارے بھتیجے کو سینے سے لگاتے ہیں اور میدان کارزار کی طرف روانہ کرتے ہیں. امام قاسم علیہ السلام جب میدان کربلا میں پہنچے, سارے یزیدیوں پر سناٹا چھا گیا. آپ نے فرمایا, جو تم میں سب سے بڑا بہادر ہو حسن کے اس لال کے مقابلے میں بھیجو. اے یزیدیوں, میں قاسم ابن حسن ابن علی ہوں, میرے بازو میں قوت حیدری ہے. اگر تم میں
आले रसूल के खून की प्यास है तो किसी को मेरे मुकाबले के लिए भेजो। लेकिन किस में हिम्मत थी अली के लाल का मुकाबला करता। जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो इमाम कासिम खुद आगे बढ़ जाते हैं और इमाम कासिम की तलवार चल रही है और बेशुमार यजीदियों को फिनारे जहन्नम करने के बाद जब प्यास का गलबा होता है, घोड़े की बाग को मोड़ते हैं, इमाम अली मकाम की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं चचा जान प्यास से गला सूख गया है, एक घूंट अगर पानी मिल जाए तो 22,000 के लश्कर को फिनारे जहन्नम कर दो। इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटा यहां पानी कहां है, करीब आओ, मेरी अंगूठी को चूस लो, शायद तुम्हें करार आ जाए। इमाम कासिम इमाम हुसैन की अंगूठी को चूस लेते हैं, फिर पलटकर मैदान कारजार में जाते हैं, फिर मुकाबिल तलब करते हैं, लेकिन अब भी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अम्र इब्न साद ने देखा कोई बहादुर आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसने अपने लश्कर के नामी गिरामी पहलवान जिसका नाम अरज़क था, अरज़क से कहने लगा कि ए अरज़क तू कासिम का मुकाबला कर। अरज़क मुल्क शाम का नामी गिरामी पहलवान था, 1000 बहादुरों का अकेला मुकाबला कर। अम्र इब्न साद ने जब उसको इमाम कासिम के मुकाबले में भेजना चाहा तो अर्ज